اپنے ایک سابق رہنما کو گرفتار کر لیا ہے۔ قندھار سے بڑی خبر آ رہی ہے اور یہ گرفتاری 4 یا 5 دن پہلے ہوئی ہے۔ 13 اپریل کو عمل میں لائی گئی ہے۔ ملا آغا جان معتصم، یہ ملا محمد عمر مجاہد کے قریبی ساتھی تھے۔ طالبان کا جب پہلا دور تھا تو یہ وزیر خزانہ تھے، اور ان کے بڑے اچھے مراسم ملا یعقوب مجاہد جو اس وقت وزیر دفاع ہیں افغانستان کے، ان کے ساتھ بھی ہیں، اور حقانیوں کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں۔ ان پر شاید الزام یہ لگایا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج بن رہے تھے شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کے لیے، اور ان کی گرفتاری کن وجوہات کی بنا پر عمل میں لائی گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں اور ملا آغا جان معتصم کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور اس حوالے سے افغان طالبان کا کیا موقف ہے۔ تو ملا محمد عمر کے قریبی ساتھی، اور بعد میں یہ ملا اختر منصور کے ساتھ رہے، اور یہ پاکستان میں بھی قیام پذیر رہے۔ ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ کوئٹہ بلوچستان کے دارالحکومت میں رہے، یہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں رہے، اور کراچی میں ایک فائرنگ کے واقعے میں زخمی بھی ہو گئے تھے۔ یہ ملا جو آغا جان معتصم ہیں، انتہائی ایک کچھ حلقے ان کو پورے اسرار شخصیت قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی الگ دھڑے کے قیام میں مصروف تھے، یا کوئی ایک سیاسی جماعت بنانے میں مصروف تھے۔ کیا ان پہ الزام ہے؟ اس حوالے سے افغان طالبان کا جو سرکاری میڈیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ذبیح اللہ مجاہد، یہ خاموش ہیں۔ وزارت دفاع، وزارت خارجہ، جتنی بھی وہاں پہ آپ کو بیانات سامنے آتے ہیں، وہ سارے اکاؤنٹس جو ہیں اس حوالے سے خاموش ہیں۔ کہیں پہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو گرفتاری کی خبر ہے اس میں صداقت نہیں ہے، لیکن افغان میڈیا، افغان صحافی، کچھ سوشل میڈیا کے ذرائع اور کچھ افغان طالبان کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اور یہ 13 اپریل کو قندھار سے گرفتار کیا گیا ہے۔ کوئی ڈیڈ سکواڈ ہے یا ڈیتھ سکواڈ ہے جو شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کی حفاظت پر مامور رہتا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس سکواڈ کی طرف سے یہ گرفتاری جو ہے یہ عمل میں لائی گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 22 علماء کرام کا ایک مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا تھا۔ اس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ جو سیز فائر پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہے، اس کو عید الاضحیٰ تک توسیع دی جائے، تاکہ لوگ حج کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کو کوئی مشکل صورتحال کا سامنا نہ ہو، اور دونوں ملکوں کے بیچ میں جنگ بندی ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ آسانی سے پاکستان سے بھی اور افغانستان سے بھی لوگ حج کی ادائیگی کے لیے جا سکیں گے۔ وہ جو 11 علماء کرام تھے افغانستان سے اور پاکستان سے، افغان سائٹ سے سربراہی کر رہے تھے ملا آغا جان معتصم، ان کا نام تھا، اور پاکستان کی طرف سے بھی کچھ نامی گرامی جو علماء کرام تھے ان کا نام بھی شامل تھا۔ یہ جو نامی گرامی علماء کرام تھے پاکستان کی طرف سے جو تھے، ان میں مولانا فضل الرحمان خلیل بھی شامل تھے۔ اچھا، اس میں جو 11 علماء کرام تھے پاکستان کی طرف سے، میرے پاس وہ لسٹ سامنے آ گئی ہے۔ شیخ ادریس صاحب ہیں اکوڑا خٹک سے، مولانا زاہد الراشدی یہ گجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا قاری محمد حنیف جالندری، مولانا حکیم مظہر، مولانا صلاح الدین ایوبی بلوچستان اور جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے، مولانا محمد اویس نورانی، مولانا شیخ عبدالکریم، مولانا فضل الرحمان خلیل، مولانا عبداللہ شاہ مظہر، مولانا مفتی زبیر شاہ، اور مولانا پیر عتیق الرحمان۔ یہ اور پھر جب آپ افغان سائٹ سے دیکھیں تو شیخ نظر محمد صاحب، مفتی نجیب اللہ، شیخ حسن آصف، ڈاکٹر فیروز، شیخ مولوی زادہ، شیخ مولوی احمد، مولوی معتصم اخندزادہ، شیخ نصر اللہ صاحب، شیخ سید احمد، شیخ میر فاروق، شیخ ذاکری۔ یہ جو مولوی معتصم اخندزادہ قندھاری، یہ نام جو لکھا ہوا ہے یہ آغا جان کے نام سے مشہور ہیں، مولوی ملا آغا جان معتصم، یہ وزیر خزانہ رہے ہیں۔ یہ جو ایک گروپ بنایا تھا، یا جو ایک فورم بنایا تھا پاکستانی اور افغان علماء کرام کا، شاید یہ شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کو اچھا نہیں لگا، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور امن کا انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ ایک انیشیٹو لیا تھا۔ کیا یہ شیخ ہبت اللہ اخندزادہ ہی کی
کے احکامات کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ کیا ایسے شواہد، ایسے ثبوت افغان طالبان کو ہاتھ لگے ہیں کہ یہ افغان طالبان کے اندر سے دڑا بندی میں مصروف تھے، یا افغان طالبان کو توڑنے میں مصروف تھے، یا جو قندھار، ان کا اپنا تعلق قندھار سے ہے، شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کا تعلق قندھار سے ہے، ملا عمر کا تعلق قندھار سے تھا، تو کیا یہ جو قندھاری گروپ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کیا یہ اس گروپ میں سے جو ہے یہ ابھر رہے تھے؟ کیا یہ متبادل بن رہے تھے؟ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کا متبادل بننے کی کوشش کر رہے تھے؟ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے الزامات ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اس حوالے سے سرکاری میڈیا افغانستان کا یا افغان طالبان کے ترجمان کوئی لب کشائی کریں گے تو بہت ساری معلومات جو ہیں یہ سامنے آ سکیں گی۔ اب جو ان کے حوالے سے یہ جو علماء کرام کی خبر آئی تھی، یہ مارچ کے آخری ہفتے میں آئی تھی، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ 17 اپریل ہے، جمعے کا دن ہے۔ اچھا، دسمبر 2022 میں ملا یعقوب مجاہد جب دبئی گئے تھے، تب وہاں ملا آغا جان معتصم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور ایک تصویر جو انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، اس تصویر میں انس حقانی، جو سراج الدین حقانی کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ بھی اس تصویر میں موجود ہیں۔ اس میں ایک ان کا پورا ایک ریکارڈ ہے، کیونکہ پہلے دور میں یہ وزیر رہے ہیں ملا عمر کے ساتھ، تو اس پر یہ بھی انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اگر امریکہ طالبان کے ساتھ معاہدے پر دستخط نہیں چاہتا تو طالبان کو افغان حکومت، یعنی اس وقت اشرف غنی کی جب حکومت تھی یا حامد کرزئی کی جب حکومت تھی، تو یعنی افغان حکومت، سیاسی رہنما اور سابق مجاہدین رہنما جو ہیں ان سے مذاکرات شروع کرنے چاہیے، کیونکہ معتصم آغا جان جو ہیں یہ اس بات کے قائل ہیں کہ بین الافغانی تفاہم جو ہے یہ مسئلے کا حل ہے، یعنی افغان خود مل بیٹھ کر افغانستان کے مسئلے کا حل نکالیں، یہ ان کا سابقہ موقف تھا۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں بھی رہے ہیں، یہ پاکستان میں جب فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہوئے، اس کے بعد یہ پاکستان سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور یہ ترکی پہنچ گئے تھے۔ ترکی میں انہوں نے وقت گزارا ہے، متحدہ عرب امارات کے اندر انہوں نے وقت گزارا ہے، اور شاید قطر میں بھی وقت گزارا ہے۔ تو یہ خیال ان کے حوالے سے کہ وہ تھوڑا سا نسبتاً روشن خیال ہیں، قدامت پسند نہیں ہیں، تو اور اسی سوچ کو لے کر ان کی پاکستانی علماء کرام کے ساتھ بھی ملاقاتیں تھیں، اور جب مولانا فضل الرحمان خلیل افغانستان گئے تھے تو ان کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مولانا فضل الرحمان خلیل کو افغانستان ایک مشن کے تحت بھیجا ہے، لیکن بہت جلد پھر دفتر خارجہ نے بھی پاکستان کی طرف سے یہ وضاحت سامنے آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان خلیل کا وہ جو دورہ تھا وہ نجی نوعیت کا تھا، اس میں ان کے ساتھ باقی بھی 2-3 علماء کرام شامل تھے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان خلیل نے وہاں پہ جو ملاقاتیں کی تھیں ان میں ملا آغا جان معتصم بھی شامل تھے، اور انہوں نے بعد میں پھر 11 علماء کرام کو لے کر ایک مشترکہ ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی، یا ایک مشترکہ اعلامیہ جو تھا وہ سامنے آیا۔ یہ ملا یعقوب مجاہد کی دعوت پر افغانستان واپس آئے تھے، بلکہ جب ملا یعقوب مجاہد واپس آ رہے تھے افغانستان تو ایک ویڈیو میں وہ جہاز سے ملا یعقوب مجاہد کے بالکل پیچھے جہاز سے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت بھی کان کڑے ہو گئے تھے افغان میڈیا کے بھی اور افغان طالبان کے بھی کہ ملا یعقوب مجاہد تو اپنے والد کے قریبی ساتھی کو بھی اپنے ہمراہ دبئی سے واپس افغانستان لے آئے ہیں۔ اب یہ صورتحال جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان کی جو امن کوششیں ہیں اس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گرفتاری جو ہے ان امن کوششوں کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ اچھا، یہ بتایا گیا ہے کہ 13 اپریل 2026 کو ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کا میڈیا کابل سے بھی، قندھار سے بھی، افغان طالبان کی طرف سے بھی اس پہ کوئی جو ہے بات سامنے نہیں آئی، اور لیکن اب اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو اس وقت میرے پاس جو معلومات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ دسمبر 2022 میں ان کی افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے بھی ملاقات ہوئی، اس کی بھی باقاعدہ ایک تصویر جو ہے یہ اویلیبل ہے۔ اب صورتحال اگر دیکھا جائے اندرونی اگر کوئی اختلافات ہیں افغان طالبان کے اندر تو پھر اس میں
یعنی یہ گرفتاری جو ہے یہ کسی ایسے شخص کی نہیں ہوئی کہ جس کا تعلق جو ہے یہ افغانستان کے مشرقی صوبوں میں سے ان صوبوں میں سے ہو کہ جہاں پہ حقانیوں کا بہت زیادہ ہولڈ ہے. یعنی یہ حقانی گروپ سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے, یہ قندہاری گروپ سے ان کا تعلق ہے, لیکن بیک وقت ان کے حقانیوں کے ساتھ بھی بہترین اچھے مراسم اور پھر ملا یعقوب مجاہد کے ساتھ بھی اچھے مراسم. اب ایک صورتحال جو ہے یہ سامنے آئی کہ ان پر پہلے بھی چھاپا مارا گیا تھا افغانستان کے اندر, اور اس کا بھی باقاعدہ انہوں نے ایک پوری تفصیل بتائی تھی. ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تھا, ان کے صاحبزادوں سے یعنی ملا آغا جان معتصم کے صاحبزادوں سے موبائل فون افغان طالبان نے لے لیے تھے, ان کی گاڑی لے لی تھی اور اسلحہ لے لیا تھا. لیکن پھر انہوں نے ایک باقاعدہ اس پہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ میں لکھا ملا آغا جان معتصم نے کہ اچھی بات یہ ہے, میرے لیے کہتے ہیں کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میری فیملی کے کسی شخص کو قتل نہیں کیا گیا. یہ موبائل اور یہ جو گاڑیاں وغیرہ ہے یہ آنی جانی چیزیں ہیں, لیکن انہوں نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ چھاپا میرے گھر پہ لگا, کئی گھنٹوں تک سرچ ہوتا رہا, اور وزیر اکبر خان جو علاقہ ہے کابل میں یہاں پر ان کی رہائش تھی. تو یہ گرفتاری جو ہے اس حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے, اور صورتحال اس کا کیا پھر نتیجہ نکلے گا, کیا افغان طالبان یہ مان لیں گے کہ ہاں ہم نے ملا جو آغا جان معتصم ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے. تو اس کے بعد بھی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو اگر دھچکے کے حوالے سے آپ بات کریں, یعنی پاکستان اور افغانستان کی امن کوششوں کے حوالے سے, یہ جو علماء کرام کا میں نے آپ کو بتایا 11 علماء کرام اور پھر ان کا مشترکہ اعلامیہ, اس حوالے سے ابتدائی اطلاع یہ تھی کہ یہ جو کوششیں تھیں یہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی منظوری سے ہوئی تھیں, وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی تھیں, وہاں کے علماء کرام اکٹھے ہوئے تھے, پاکستانی علماء کرام کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ گرفتاری بھی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے احکامات کے تحت ہوئی ہے. اب شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کیا چاہتے ہیں, ان کو کیا رپورٹس ہیں, ان کو کیا شواہد ہاتھ لگے ہیں معتصم آغا جان کے حوالے سے, اب ساری صورتحال تب کلیئر ہوگی. میں ایک بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اس حوالے سے وہاں کا سرکاری میڈیا یا وہاں کے ترجمان جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں یا ان کے نائب ترجمان وہ کچھ بولیں گے, کچھ کہیں گے, بتائیں گے, یا تردید کریں گے یا پھر تصدیق کریں گے, لیکن صورتحال جو ہے اس حوالے سے کافی افغانستان اور افغان طالبان خبروں میں ہیں, اور یہ بڑی گرفتاری قندھار سے یہ بہت معنی رکھتی ہے, اور ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے کہ جو ملا عمر مجاہد کے قریبی ساتھی رہے ہیں, ملا اختر منصور کے قریبی ساتھی رہے ہیں, اور آج جب شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ سپریم لیڈر ہیں افغان طالبان کے, تو ان کے دور میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. اب اس پہ رد عمل سراج الدین حقانی کا کیا ہوگا, اس پہ رد عمل ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب مجاہد کا کیا ہوگا, یہ رد عمل بھی ابھی تک نہیں آیا. انس حقانی کا کیا رد عمل ہوگا جو اس وقت افغانستان سے باہر ہیں. تو بہت یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, 4 یا 5 دن پہلے یہ گرفتاری ہوئی ہے, لیکن اس پر بہت شدت کے ساتھ اب بات ہو رہی ہے. جو بھی جس حوالے سے بھی مزید اپڈیٹس اس خبر کے حوالے سے سامنے آئیں گی, میری کوشش ہوگی کہ میں وہ ساری اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھوں. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, یہ کر لیجئے, مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.